سلیم طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی الساحل لنا اشکالنا بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سنوار آقا مجدار میں آ کے ناؤ پھنسی ہے دیہات کے ہو جاؤں پار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تیرا وقار آقا مجبور ہوں میں تو فکر کیا ہے تم کو تو ہے اختیار آقا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں معینہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ یا خواجہ بطفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی چند آیتوں کو تلاوت کیا پروردگار اس کے متعلق مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، میں گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اب ذریعہ موبائل اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، از راہ کرم وہ مسجد میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ یقیناً ہمارے گھر سے بہتر اللہ کا گھر ہے، اور جتنی دیر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے بیٹھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج کی ہماری اور آپ کی یہ دوسری محفل ہے۔ کل سورہ فاتحہ کے تعلق سے اور اس کے فضائل
ہم نے سنا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا ایک طریقہ دیا کہ تم دعا کس طریقے سے مانگو، اور مانگنے میں اللہ نے جو چیز مانگنے کا حکم دیا کہ اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت مانگو، اور نشاندہی کی کہ ان لوگوں کا راستہ مانگنا جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ کا فضل ہوا، نہ تو گمراہوں کا نہ تو بے دینوں کا۔ اب چونکہ انسان عجلت پسند ہوتا ہے اور اللہ نے جو نعمتیں انسانوں کو دی ہے، انسان اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ انسان یہ سوال کر سکتا تھا کہ پروردگار تیرا حکم ہے کہ ہم سیدھا راستہ تجھ سے طلب کریں ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو چونکہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، اس دنیا کے اندر بہت سے ادیان، بہت سے مذاہب ہیں، تو ہمیں نشاندہی کیسے ہوگی کہ کن لوگوں پر تو نے انعام کیا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک لکیر پاڑی، ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا چلے گا اللہ تک کے پہنچے گا۔ پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں پاڑی، ارشاد فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں بہت سے دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایک دروازہ جھوٹ کا ہے، ایک چغلی کا ہے، ایک شراب کا ہے، ایک سود کا ہے، بیاج کا ہے، زنا کا ہے۔ غرض کے جس نے گناہ اس دنیا میں پائے جانے ہیں، ہر گناہ کا دروازہ صراط مستقیم کے دائیں بائیں ہے، اس پہ پردہ پڑا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ سیدھا راستہ چلنے لگتا ہے تو جھوٹ کا دروازہ اسے اپنی طرف بلاتا ہے، چوری کا دروازہ اسے اپنی طرف بلاتا ہے، شراب کا دروازہ اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایک آواز اوپر سے آتی ہے، اے بندے سیدھا چلتا رہے، دائیں بائیں نہ مڑنا ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا، بے راہ روی کا شکار ہوگا۔ اور ایک آواز نیچے سے آتی ہے کہ اے بندے سیدھا چلتا رہے، دائیں بائیں کی آوازوں پہ اپنے کان کو نہ دھرنا ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آواز اوپر سے آتی ہے وہ قرآن کی ہوتی ہے، اور جو آواز نیچے سے آتی ہے وہ آدمی کے اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ تو انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ پوچھے کہ پروردگار تو بتا انعام یافتے بندے تیرے کون ہیں کہ جن کی ہم پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں، جن کے راستے پہ ہم چلے تو ہم بھی انعام یافتہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور سے فرمایا، من یؤتی اللہ ورسولہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انعام یافتہ بندے، وہ جماعت ہیں انبیاء کی، وہ جماعت ہے صدیقین کی، وہ جماعت ہے شہداء و صالحین کی، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی بہترین دوست ہیں کہ اگر تم ان کے راستے پر چلو گے، تم ان کی زندگی دیکھو گے
تم ان کی پیروی کرو گے تو تم بھی ہدایت پاؤ گے اور تم بھی انعام یافتہ بندے کہلاؤ گے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے خلفائے راشدین کے فضائل پر قرآن کی ایک آیت کو سنا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت سورہ بقرہ شریف کی پہلی رکوع کے بعد ہے۔ یہ آیت منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے والوں نے لایا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کے جیسا ایمان لائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ اس کی تفسیر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ حکم دیتا ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ خلفائے راشدین نے ایمان لایا۔ اشارہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کی طرف ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان کی طرف ہے، حضرت عثمان غنی کے ایمان کی طرف ہے اور حضرت مولائے کائنات کے ایمان کی طرف ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اصحاب رسول اللہ ہیں کہ نبی کے جتنے صحابہ ہیں وہ ایمان کیسا رکھتے تھے ویسا ایمان تم لاؤ۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اصل ایمان جو ہے نا وہ رسول اللہ کی محبت ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، کہ ایمان کیا ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرو اپنی جان سے زیادہ۔ اگر تم رسول سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرو گے تو تم ایمان والے ہو سکتے ہو، تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایمان کے لیے ضروری کیا ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو وہ داخل اسلام ہوتا ہے، اسے ایمان والا کہا جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے مفسرین فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور اس بات کی گواہی دو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر تم خالص اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو گے اور نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، ان کی رسالت کی تصدیق نہیں کرو گے تو تمہیں ایمان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے فقط محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ صاحب ایمان ہو جائے گا، وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ ایمان کے لیے اللہ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے اور رسول کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، مگر جب بندہ لا الہ الا اللہ خالص پڑھ رہا ہے وہ داخل اسلام نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ اور خالص محمد رسول اللہ پڑھنے سے وہ داخل اسلام کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت تو ہے مگر نبی کی رسالت کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ مگر جب تم کہو کہ محمد رسول اللہ تو اس میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے اور اللہ کی وحدانیت بھی ہے کہ محمد رسول ہیں اللہ کے، محمد بندے ہیں اللہ کے۔ اب آئیے دیکھیے کہ نام محمد، اس کے پہلے اشعار کے ذریعے آپ نے حضور کی تعریف و توصیف کو سنا ہے کہ اصل ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جب نعت پاک پڑھی جاتی ہے نا مسلمانوں تو نعت پاک کو لے کر کے اہل سنت جو ہے یہ نعت پاک کو سنتے ہیں تو بہت لطف اندوز ہوا کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس لیے
لیے کہ نعت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. یہ نعت جب پڑھی جاتی ہے تو آج کے بعد عقیدہ اسے گانے سے تشبیہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ, اور نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کیا کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا مسلمانوں, یہ نعت پاک کا رواج آج کا نہیں ہے بلکہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے. صحابہ رسول کی بارگاہ میں اشعار لکھ کر کے لایا کرتے تھے. ایک شاعر, آج کے ایک شاعر کہتے ہیں کہ آؤ نقطوں کا بیت میں کھولوں, کیوں ہے بے نقط نام محمد, نام پر بوجھ نقطے کا آئے یہ بھی رب کو گوارا نہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, سب کا نام ایک ہوتا ہے ذاتی, مگر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے وہ دو ہے. زمین پہ حضور کا نام محمد ہے اور آسمان میں حضور کا نام احمد ہے. یہ دونوں نام ایسے ہیں مسلمانوں کہ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے نبی کے جو ذاتی نام ہو اس کے اوپر نقطے کا بوجھ آئے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ فرمایا جس کے اوپر نقطے کا بوجھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے مسلمانوں کہ میں نے جو عرض کیا کہ اگر مسلمان خالص محمد رسول اللہ کہہ دے تو وہ داخل اسلام کیسے ہوتا ہے. حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ جب داخل اسلام ہوئے ہے تو حضور کے چچا ہے, مگر آپ دیکھیے کہ کتنا احترام نبی کا کرتے ہیں, کتنی تعظیم نبی کی کرتے ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب جب مسلمان ہوئے تو یہ نعت لکھ کر کے لے کے آئے, یہ اشعار لکھ کر کے لے کے آئے. آج کا لکھنے کا طریقہ, پڑھنے کا طریقہ الگ ہے, اس زمانے میں لوگ الگ طریقے سے لکھا کرتے تھے. حضرت عباس نے جو نعت لکھی, لکھ کر کے لا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے آپ کی نعت لکھی ہے, اگر اجازت ہو تو میں پیش کر دوں. آپ جانتے ہیں جب حضرت حسان حضور کی نعت لکھ کر کے لاتے تھے اور عرض کرتے تھے حضور میں نعت لکھ کر کے لایا ہوں, تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر پہ انہیں حکم دیتے تھے کھڑے ہو جاؤ, اور خود فرش پہ جلوہ گھر ہو کر کے اپنی نعتوں کو سنا کرتے تھے. جب حضرت حسان نعت کو مکمل کر لیتے تو اللہ کے پیارے نبی کرم فرماتے, حضرت حسان کو اپنے کرم سے نوازتے, ارشاد فرماتے اے پروردگار حسان کی تو روح القدس کے ذریعے مدد فرمایا کر, حضرت جبریل کے ذریعے تو ان کی مدد فرما. یہ جب اللہ کے نبی کی نعت حضور کے سامنے پڑھی جاتی تو اللہ کے نبی داد تحسین عطا فرمایا کرتے تھے. حضرت عباس نے نعت لکھی, حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پیش کروں. اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرمائی. حضرت عباس حضور کی نعت پڑھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے اپنے نام کے اوپر آپ کا نام رکھا ہے. یہ نعت پاک ہے جو حضرت عباس نے لکھی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ, اللہ نے اپنے نام کے اوپر آپ کا نام رکھا ہے, اللہ کا نام ہے محمود, آپ کا نام رکھا محمد. ذرا غور سے سننا مسلمانوں, بڑی نکتے کی اور بڑے پتے کی بات اس کے اندر حضرت عباس نے بیان کی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ, اللہ نے اپنے نام کے اوپر آپ کا نام رکھا ہے, اللہ کا نام ہے محمود, آپ کا نام رکھا محمد. محمود کے اندر میم آتا ہے, محمد کے اندر میم آتا ہے. محمود کے اندر ہا آتا ہے, محمد کے اندر بھی ہا ہے, محمود کے اندر پھر میم آتا ہے, محمد کے اندر بھی میم ہے. فرق ہے واو کا, محمود کے اندر واو ہے, محمد اس کے. عباس کہتے یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے حروف علت ہے. علت بیماری کو کہتے ہیں, سب سے بڑی بیماری شرک اور کفر کی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ, اللہ کا ماننے والا کافر ہو سکتا ہے, آپ کا ماننے والا کبھی کافر نہیں ہو سکتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حضرت عباس نے کہا ہے, جو صحابی بھی ہیں اور حضور کے چچا بھی ہیں. اور عرض کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں کر رہے ہیں, صحابہ کی محفل میں کر رہے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم یہ ارشاد نہیں فرماتے اے عباس چچا تم کیسی بات کر رہے ہو کہ میں تو لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے آیا، میں تو لوگوں کو ایمان و اسلام سکھانے کے لیے آیا، میرا ماننے والا مسلمان ہو جائے اور جو اللہ کا ماننے والا ہو وہ کافر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے نا مسلمانوں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام کمال و خوبی کا جامع ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یکتا بنایا ہے، ایسا بنایا کہ ان کے جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، کوئی مسلمان ایسا ہو جو بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرتا ہو، اللہ اور نبی کی توقیر یہ ضروری ہے، نبی کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اے مسلمانوں یہی بات ہے کہ جو محمد رسول اللہ کہے وہ داخل اسلام ہو جائے گا، اور یہی بات ہے مسلمانوں کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا اے لوگوں ایمان لاؤ، ان لوگوں کے جیسا جیسا کہ ایمان لانے والوں نے ایمان لایا ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے مسلمانوں کہ کما حق کہو، یہ دنیا رسول اللہ کے مقام کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی تھی، جنگ بدر اپنے اختتام کو پہنچی تھی اور نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نماز کی امامت فرما حضور کی اقتدا کر رہے تھے۔ حالت نماز میں اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور صحابہ نبی کو مسکراتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ نماز مکمل ہوتی ہے، نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ نماز میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، امام کتنا آگے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، امام کا چہرہ دیکھنے کے لیے آدمی کو اپنا پورا چہرہ امام کی طرف کرنا پڑے گا تب وہ امام کا چہرہ دیکھے گا۔ اب اس میں حکم کیا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو سکتی ہے، مگر آپ دیکھیے حالت نماز میں صحابہ نبی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھ کو دیکھ رہے تھے، تمہاری نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، جاؤ اپنی نماز کو دہراؤ۔ جیسا کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو عقیدہ دیتے ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں لکھتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز تمہاری فاسد ہو جائے گی، نماز تمہاری ٹوٹ جائے گی، تمہیں نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ کتنے کم عقل ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیتوں میں 700 مقام پر اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو نماز کو قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، ایمان والو نماز کو قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے۔ مگر پورے قرآن کریم میں 30 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا کہ نماز کو اس طریقے سے ادا کی جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے مگر کس طریقے سے نماز کو ہم قائم کریں ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے دیکھو، جیسا میں نماز قائم کرتا ہوں ویسے تم اپنی نمازوں کو قائم کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کہ جب ایک مسلمان نماز پڑھنے کھڑا ہوگا وہ جانتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، قیام کرنا ہے، قرات کرنا ہے، رکوع و سجود کرنا ہے، قاعدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اسی کا نام نماز ہے۔ مگر یہ طریقہ بتایا کس نے ہے؟ یہ طریقہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھے گا اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اپنے کان کی لو سے لگا کے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو باندھتے تھے۔ تو بتاؤ نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ جب نبی کا خیال آ گیا تو تمہارے نزدیک تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ شروع میں ہی نبی کا خیال آ گیا تو نماز تمہاری شروع کہاں ہوگی؟ مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کہ بغیر تصور رسول کے نماز قائم ہوتی
ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ نے کہا تھا اے ایمان والے تو نماز کو قائم کر اس طریقے سے کہ جب تیرا سر خدا کے حضور جھکے تو اپنے دل کو مصطفیٰ کے روضے پہ جھکا دیا کر، تب وہ تیری نماز کامل ہو جائے گی۔ تم نماز میں نبی کے تصور کی بات کرتے ہو تو قاعدے میں سلام کس کو کیا کرتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام کس کو کرتے ہو؟ بے تصور تم سلام کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ نماز کے بعد تم سلام کو شرک کہتے ہو نا۔ اللہ نے تمہیں اتنا مجبور کیا ہے کہ تمہیں نماز کے اندر نبی کو سلام کرنا ہے اور نماز کے اندر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے۔ بہر کیف مسلمانوں، اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لاتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نماز میں ہیں، جنگ بدر اپنے اختتام کو پہنچی تھی، نماز پڑھتے ہوئے حضور مسکرانے لگے، صحابہ نے دیکھا۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جبریل کی حالت پہ مسکرا رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت لے کر کے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، حضرت جبریل واپس ہو گئے اور جب آسمان کے دروازے پہ پہنچے دستک دی تو اللہ نے پوچھا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کیا بار الہ میں جنگ بدر میں گیا تھا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ یہ جانتا نہیں تھا کہ جبریل کہاں گئے تھے، مگر سوال کرتا ہے اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے۔ اللہ اگر نہیں پوچھتا اور دروازہ کھول دیتا تو یہ روایت دنیا والوں تک کے پہنچتی نہیں۔ اب اگر کوئی بات کبھی اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ لیتے تو بدعقیدہ یہ کہتے کہ دیکھو حضور نے پوچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور جانتے نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی تمام غیوب کو جانا کرتے ہیں۔ پوچھ لینا یہ نہ جاننے کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ جو ہے، اسکول میں ٹیچر جو ہے اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ استاد جانتا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بطور امتحان سوال کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے پوچھا جبریل کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کیا بار الہ جنگ بدر میں گیا تھا، جنگ ختم ہو گئی واپس آ گیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جبریل بتاؤ میرے نبی سے اجازت لے کر کے آئے ہو، میرے نبی سے پوچھ کر کے آئے ہو؟ حضرت جبریل نے کہا نہیں بار الہ میں نے پوچھا تو نہیں، اجازت تو نہیں لی، جنگ ختم ہو گئی میں واپس آ گیا۔ پروردگار فرماتا ہے جاؤ میرے نبی سے اجازت لو، جب ان کی اجازت ملے گی تو آسمان کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، جبریل مجھ سے واپسی کی اجازت مانگ رہے تھے۔ اب جبریل مجھ سے پوچھ رہے تھے اجازت ہو تو چلا جاؤ۔ بتانے کا مقصد یہ کہ مقام مصطفیٰ اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ کے علاوہ حضور کی عظمت کوئی جانتا نہیں۔ تو اے مسلمانوں، نبی کی محبت یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ ایمان کی جان رسول اللہ کی محبت ہے، اگر ان کی محبت نہیں تو ایمان کامل کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نبی سے محبت کیا کرتے تھے، صحابہ نبی کا احترام کیا کرتے تھے۔ اصحاب رسول اس کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں تمام صحابہ ہر انسان سے افضل ہے۔ صحابہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرا صحابی نیکی میں آگے رہے گا۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے انہیں وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ مقام ملا جانتے ہوں کیوں؟ فقط رسول اللہ کے دیدار کی وجہ سے، فقط رسول اللہ کے دیدار کی وجہ سے۔ ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن کے نام اعمال میں نہ تو ایک وقت کی نماز ہے، نہ تو روزہ ہے، نہ تو حج ہے، نہ تو زکوٰۃ ہے، نہ تو ایک مرتبہ بھی انہوں نے تسبیح پڑھی ہے، مگر صحابی ہیں۔ جنگ کا ماحول تھا، جنگ اپنے عروج پر تھی، وہ آئے اور رسول اللہ کے دستے کرم پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں بھی جنگ میں جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرما دی، تلوار اٹھا کر کے جنگ میں گئے، کفاروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ صحابی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نجات کا دار و مدار رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اوپر ہے۔ اگر ان کی محبت ہے تو تمہاری نماز نماز ہے،
تمہارا روزہ روزہ ہے، تمہارا حج حج ہے، تمہاری زکات زکات ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں تو تمہاری نماز نہیں ہے، وہ تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جانے نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، بغیر ان کی محبت کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ نے جو حکم دیا، اے ایمان والو، اے لوگو ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے والوں نے ایمان لایا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرف اشارہ کہ ابو بکر کی زندگی دیکھو، ان کے ایمان کے جیسا ایمان لاؤ۔ حضرت ابو بکر کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جتنوں کو اسلام کی اور دین کی دعوت دی ہے، لوگوں نے مجھ سے دلیل مانگی، ابو بکر وہ ہیں کہ جب ان کو میں نے اسلام کی دعوت دی تو یہ بغیر دلیل کے فوراً میرا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ کے رہنے والے، عبداللہ آپ کا نام تھا، ابو بکر آپ کی کنیت، آپ مکہ میں تھے۔ داخل اسلام سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی ہے، وہ شرافت آپ کے اندر تھی، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد وہ تھے کہ دامن اسلام میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے خود سے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا۔ فرماتے ایک مرتبہ ایک راست پر حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میرے ابا حضور ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شرابی شراب کے نشے میں گم تھا، غلاظت کو اٹھاتا، اسے سونگتا، اس میں سے بدبو آتی تو اسے پھینک دیتا۔ اس چیز کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے والد عثمان، ان کا نام تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک کمرے میں لے گئے جہاں بہت سارے بت تھے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا ابو بکر یہ ہمارے بڑے مرتبے والے، بڑی عزت والے معبود ہیں، ہمارے خدا ہیں، تم ان کی عبادت کرو۔ اتنا کہہ کے حضرت ابو قحافہ باہر آ گئی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں کمرے میں اکیلا تھا، میں نے بت سے کہا کہ تو خدا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا کھلا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ کوئی جواب نہیں آیا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجھے مارتا ہوں، تو اپنے آپ کو بچا۔ ایک پتھر اٹھا کر کے ایک بت کی طرف مارتے ہیں تو وہ بت اوندہ منہ کے بر گر پڑتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق دامن اسلام میں آنے سے پہلے بھی آپ کے اندر شرافت تھی۔ تجارت کے لیے آپ ملک شام گئے تھے، راستے میں ایک گرجا گھر کے سامنے آپ نے قیام کیا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند و سورج اتر کے آپ کی گود میں آ جاتے ہیں اور آپ اسے سمیٹ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت ابو بکر نے خواب دیکھا کہ ایک نور آیا جو مکے میں تمام گھروں کے اندر چھا گیا، اور تمام گھروں سے ہوتا ہوا وہ پورا کے پورا نور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آ گیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہوئے، اب خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی، تو گرجا گھر کے راہب کے پاس گئے اور اس سے آپ نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ جب آپ نے اپنے خواب کو بیان کیا تو راہب نے کہا کہ پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ آپ نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکے کا رہنے والا ہوں۔ کس قبیلے کے ہو؟ خاندان قریش قبیلے کا ہوں۔ کاروبار کیا کرتے ہو؟ تجارت کرتا ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، مکے میں اللہ کے ایک آخری نبی جلوگر ہوں گے جو تمام انبیاء کے امام ہیں، تم ان کے دستے مبارک پر داخل اسلام ہوں گے اور ان کے پہلے خلیفہ بننے والے ہوں۔ اس راہب نے کہا کہ میں نے ان کے فضائل توریت اور زبور کے اندر پڑھے ہیں۔ اے ابو بکر سنو، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، مگر عیسائیوں کے ڈر سے میں اپنے ایمان کو چھپاتا ہوں۔ جب ان باتوں کو آپ نے سنا تو تجارت کے لیے آگے نہیں گئے، واپس مکہ شریف تشریف لے آئے اور حضور کی جستجو میں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا ارشاد فرمایا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ جو نبی ہوتے ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ابو بکر شام میں تم نے جو خواب دیکھا
راہب نے تمہیں جو تعبیر بتائی وہ میرا ہی تو معجزہ تھا۔ اب دیکھیے نزہت المجالس کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے اور راہب نے جو تعبیر بتائی ہے وہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواب تم اپنے گھر میں دیکھو، اللہ کے نبی تمہارے خواب کو بھی جانتے ہیں۔ کون تعبیر بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی اس تعبیر کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اہل سنت جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، یہ عقیدہ بزرگان دین کا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کریم کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ مسلمان ہوتے ہیں اس کے بعد اتنا نبی کی خدمت میں رہتے، پھر نبی سے کبھی ہے جتنے غزوات رسول اللہ کی حیات ظاہری میں ہوئی، ہر غزوے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، ہر غزوے کے اندر۔ اور محبت کا یہ عالم تھا حضور سے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے پروردگار پورے کفر کے مقابلے میں پورے اسلام کو لے کے آیا ہوں۔ کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ کتنے تھے؟ 313۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، بار الہ پورے کفر کے مقابلے میں پورے اسلام کو لے کے آیا ہوں، آج اگر یہ ہار گئے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو جانوروں سے اپنی عبادت کروا لے، اللہ چاہے تو شجر و حجر سے اپنی عبادت کروا لے، مگر مقام مصطفیٰ یہ ہے، استراب میں کہہ رہے ہیں اے بار الہ اگر آج یہ ہار گئے تو صبح قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوش مبارک سے آپ کی نورانی چادر کھسکتی، حضرت ابو بکر صدیق چادر کو آپ کے دوش مبارک پہ رکھتے، اللہ کے نبی علیہ السلام زاؤ قطار رو کے جب دعا کرتے، حضرت ابو بکر سے دیکھا نہیں گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو کو تھام کے عرض کرتے، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق کا حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے خیمے کے باہر تلوار لے کر کے کھڑے تھے، حضور کے خیمے کے باہر تلوار لے کر کے کھڑے۔ اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ آپ کی فضیلت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو جنت کی طرف بلائے گا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب ریان سے بلائے گا، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اسے باب سلاس سے بلائے گا، جو زکوٰۃ و خیرات دینے والا ہوگا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہو جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ میرے آقا فرماتے، ابو بکر وہ تم ہو، کہ اللہ تمہیں، مجھے امید ہے اللہ تمہیں تمام دروازوں سے جنت میں بلائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں جانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اب تمام انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے افضل ترین انسان کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، چاندنی رات تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے مکان میں تھے، میں بیٹھی تھی، اللہ کے نبی کا سر انور میری گود میں تھا اور آسمان کی طرف میری نظر گئی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آسمان پہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکی کسی کی ہو سکتی ہے؟ ام المؤمنین کہتی ہے، میرا گمان تھا یہ نیکی تو میرے والد کی ہوگی۔ جب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آسمان پہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں اتنی نیکی تو عمر کی ہے۔ کیا فرمایا؟ اتنی نیکی تو عمر کی ہے۔ ام المؤمنین نے کہا، یا رسول اللہ پھر میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے، عائشہ سنو، عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔
یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اس سے آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ اس حدیث سے آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ کہ حضرت عائشہ نے آسمان کو دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ آسمان پہ جو تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ آسمان پہ تارے کتنے میں کیا جانوں، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا آسمان پہ تارے کتنے میں کیا جانوں۔ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی آسمان کے تارے کو بھی جانتے ہیں اور صحابہ کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں کہ کس کے اعمال میں کتنی نیکی ہے، اسی لیے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان پہ جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر کی ہے۔ اور جب عرض کیا میرے والد کی نیکیوں کا کیا، تو ارشاد فرمایا عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں ابو بکر کے جسم کا بال ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، کل ان کی سیرت پہ بیان ہوگا، مگر حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں ابو بکر کے جسم کا بال ہوتا اور میں ان کے وہ مقام کو دیکھتا جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اوپر ابو بکر کا شکر اور ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر کرنا واجب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اور میں نے سب کے احسان کا بدلہ سب کو دے دیا۔ ابو بکر کا جو احسان مجھ پر ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے احسان کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب فاتح اعظم بن کے مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر بہت بت تھے۔ اللہ کے نبی اپنی چھڑی سے تمام بتوں کو توڑتے گئے۔ ایک بت تھوڑا اونچائی پہ تھا، ایک بت تھوڑا اونچائی پہ تھا، تو حضرت مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر جو ہے کھڑے ہو جائیں اور اس بت کو توڑ دیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے علی سنو، بار نبوت کے بوجھ کو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ بار نبوت کے بوجھ کو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ علی تم میرے دوش مبارک پہ کھڑے ہو کر کے اس بت کو توڑ دو، یہ مقام علی ہے اور وہ مقام صدیق اکبر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہوا۔ ایک مرتبہ ہجرت کے موقع پہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے دوش مبارک کے اوپر سوار ہوئے تھے۔ تو یہ مقام صدیق اکبر ہے، وہ مقام کیا کر رہے بیٹا؟ وہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت علی مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر تھے آپ کے دور خلافت میں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے علی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن پل صراط کو وہی بندہ پار کرے گا جسے علی پار کرنے کی چٹھی دے دیں گے۔ کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط کو وہی پار کرے گا جسے علی جو ہے چٹھی دے دیں گے، وہ پار کر لے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی بھی مسکرانے لگے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا اب تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا علی چٹھی اسی کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہو، چٹھی اسی کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہو، جو ابو بکر کا بغض رکھتا ہو، اسے پل صراط سے پار ہونے کی چٹھی مت دینا۔ تو آپ دیکھیں مسلمانوں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے ان کے مقام کی بھی وہی ترتیب ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر
فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر مولائے کائنات شیر خدا ہیں، اس کے بعد دیگر صحابہ ہیں. یہ ترتیب ہے. مگر شیعہ جو ہوتے ہیں جو خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، شیعہ جو ہوتے ہیں یہ خلفائے ثلاثہ کو برا کہتے ہیں معاذ اللہ. حضرت ابو بکر وہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ ان کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. دیگر صحابہ کے صحابی ہونے کا اگر کوئی انکار کرے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، بددین ہو سکتا ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اور جب ہجرت کا وقت آیا صحابہ ہجرت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ جب ہجرت کا حکم آئے تو مجھے اپنی رفاقت عطا فرما دینا، مجھے اپنا قرب عطا فرما دینا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی کہ جب حکم ہوگا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلوں گا. مگر وقت متعین نہیں تھا، وقت مقرر نہیں تھا. اور جب اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا، رات کے وقت ہجرت کا حکم ہوا ہے. اب وہ ہجرت کا حکم ہوا کب؟ جب قریش مکہ میں آپس میں اس بات کا ارادہ کیا کہ آج رات محمد عربی کو قتل کر دیا جائے، اور حضور کے کاشانہ مبارک کے پاس قریش مکہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان آتا ہے، حضور کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ہم انہیں قتل کریں گے. اب چونکہ تمام قبیلے والے مل کے قتل کریں گے تو ان کا قتل تمام قبیلوں کے اوپر پڑ جائے گا، تو خاندان بنو ہاشم جو ہے قصاص نہیں لے پائیں گے. مگر انہیں کیا معلوم کہ جس جان کی حفاظت خدا کرتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے. اب جب وہ رات آئی جس رات نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت کرنا ہے، اسی رات قریش مکہ آپ کے کاشانہ مبارک کو چاروں طرف سے گھیرے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں صحابہ کا ایمان، صحابہ کا یقین. اللہ کے نبی علیہ السلام اس رات مولائے کائنات کو حکم دیتے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. اپنی ایک نورانی چادر عطا فرما دیتے ہیں سبز رنگ کی. حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ اطمینان سے سو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کاشانہ مبارک کے باہر نکلتے ہیں. قریش مکہ اپنے ہاتھوں کی زنجیر باندھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ان کے بیچ سے نکل کے چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ یاسین کی، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس آیت کو پڑھ کے اور ان لوگوں کی طرف دم کر کے مٹی پر ان لوگوں کی طرف پھونک کے اللہ کے نبی ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں. اسی لیے اس آیت کی فضیلت میں یہ آیا کہ جب مسلمان روزانہ صبح شام 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا تو وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بغیر لائسنس کے گاڑی لے کے نکلتے سامنے پولیس والا آ جاتا ہے تو اب اوپر نیچے ہونے لگتی ہے، ابھی پکڑ لے گا تو نامعلوم کیا ہوگا. اگر اس آیت کو پڑھ لو انشاءاللہ اس کے پکڑنے سے محفوظ رہو گے، اس کے شر سے محفوظ رہو گے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے بیچ سے چلے گئے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جب کفار مکہ چوکنا کھڑے تھے کہ کسی بھی وقت ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے یا یہ اپنے گھر کے باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے، ہاتھوں کی زنجیر باندھے ہوئے تھے. جب ہاتھوں کی زنجیر بندی ہوگی کوئی جائے گا تو سمجھ میں تو آئے گا نا، ہاتھ کی زنجیر تو ٹوٹے گی. اللہ کے نبی چلے گا، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. جانتے ہو کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ لباس بشری میں اللہ کا نور گیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ نور کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، نور کے راستے میں کوئی چیز آڑے آ نہیں سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کاشانہ مبارک سے نکل کے حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پہ گئے. دروازے پہ دستک دی، حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا، عرض کہ یا رسول اللہ کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اسی وقت ہمیں ہجرت کرنی ہے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا تم رات میں آرام نہیں کرتے، تم سوئے نہیں؟
عرض کرتے یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے میں کوئی رات سوتا نہیں کہ کب آپ تشریف لے آئے اور ہمیں ہجرت پہ جانا پڑے۔ یہ رسول اللہ سے محبت تھی۔ حضرت ابوبکر اپنے پورے گھر بار کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ میں آپ کو جو مقام حاصل ہے وہ کیا جانتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی، ان کے والد صحابی، ان کی اولاد صحابی، ان کی اولاد کی اولاد صحابی، ان کا پورا گھرانہ صحابی۔ فضیلت میں شیخین میں آپ شامل ہیں، حضور کے سسور ہیں رشتے میں، حضور کے سسور ہیں۔ ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، کبھی تم میرے آگے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی میرے دائیں ہوتے ہو، کبھی میرے بائیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب مجھے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے آ کے آپ پہ حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ پہلے آپ پہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں، اس کے بعد وہ آپ تک کے پہنچے۔ پھر دل میں خیال آتا ہے کہ آنے والا سامنے سے بھی آ سکتا ہے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ پھر دل کے اندر خیال آتا ہے کہ آنے والا دائیں بائیں سے بھی آ سکتا ہے تو میں دائیں بائیں آ جاتا ہوں کہ میں پہلے آپ کے اوپر اپنا سب کچھ فدا کر دوں، قربان کر دوں۔ یہ بات ہوتے ہوتے غار ثور تک کے پہنچ جاتے ہیں جو مکہ المکرمہ کے اندر ہے۔ جب غار ثور میں پہنچتے ہیں تقریباً 8000 فٹ اونچی پہاڑی پہ وہ غار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب غار کے منہ پہ پہنچتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ غار بہت پرانا ہے، پہلے میں اندر جا کے صاف صفائی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے آپ اندر جا کے پورے غار کو اچھے سے صاف کرتے ہیں۔ غار میں جتنے سوراخ تھے اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے تمام سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ پہ نظر پڑتی ہے، کپڑا ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیر کی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندر آنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب غار میں تشریف لاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے زانوؤں پہ سر رکھ کے حضور آرام فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں ادب، آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے ایسی نماز پڑھتے کہ پیشانی پوری کالی ہوتی ہے، مگر جب تعظیم رسول کی بات آتی ہے، رسول اللہ کے ادب و احترام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نبی کا اتنا احترام کرو جتنا احترام اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ۔ صحابہ کا احترام دیکھو کتنا ہے۔ اللہ کے نبی غار ثور میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق کے زانوؤں پہ سر رکھ کے حضور آرام کرنے لگے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس غار کے اس سوراخ کے اندر جو ہے ایک سانپ تھا، وہ نکلنے کی جستجو کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، راستہ نہیں ملا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں ڈس لیا۔ تھوڑی دیر میں زہر پورے بدن میں پھیل گیا، درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا کس چیز نے رلا دی؟ یا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے میرے پیر میں کاٹ لیا، بہت درد ہے۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، فوراً شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، فوراً حضرت ابوبکر صدیق شفا یاب ہوتے ہیں۔ یاد جانتے ہو مسلمانوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور گیسوئے پاک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ایک صحابی ایک جنگ کے موقع پر ایک تیر حضور کی طرف چلا، صحابی نے دیکھ لیا، آ کر کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تیر آتا ہے صحابی کی آنکھ پہ لگتا ہے، آنکھ کی پتلی باہر آ جاتی ہے۔ وہ آنکھ کی پتلی لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تیر آپ کی طرف چلا تھا، میں بیچ میں آ گیا، یہ میری آنکھ کی پتلی باہر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تجھے تیری آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تجھے تیری آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جنت کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے دے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا، صحابی نے دیکھا کہ دریائے کرم جوش میں ہے، عرض کہ یا رسول اللہ جنت اپنی مرضی سے عطا کیجئے، آنکھ میری مرضی سے عطا کیجئے۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ کے حلقے پہ لگا کے آنکھ کی پتلی رکھ دیتے ہیں۔ وہ صحابی بیان کرتے پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی تھی،
پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. مدینے میں کنواں ہیں جس کا پانی بہت کھارا تھا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر کلی فرما دی, وہ پورا پانی میٹھا ہو گیا, پورا پانی میٹھا ہو گیا. اب دیکھیے یہاں پہ عقیدے کی بات یاد رکھنا مسلمانوں, عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے. انسان زندگی بھر عبادت کرتا رہے, اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے تو اس کی تمام عبادت بیکار اور رائگاں اور ضائع ہو جائے گی. عقیدے کی بات یہاں پہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, 100 بار معاذ اللہ. اور دعویٰ کیا کرتے ہیں, مثال کیا دیتے ہیں, ان کے 2 ہاتھ تھے ہمارے 2 ہاتھ ہیں, ان کے 2 پیر تھے ہمارے 2 پیر ہیں. جسمانی مثال دے کر کے وہ مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے, اور قرآن کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ. تو وہ یوحا کیوں نہیں دیکھتے کہ جس میں اللہ نے فرمایا مگر مجھ پر اللہ کے نبی نے فرمایا مگر مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اپنا لعاب دہن لگا دے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک کو پانی کے کٹورے میں رکھ دے تو پانی کی جو ہے نہریں جاری ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سورج کی طرف اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج نکل کر کے آ جائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اشارہ کرے تو درخت اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ جائے. اگر تم مثلیت کا دعویٰ کرتے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. اگر تم مثلیت کا دعویٰ کرتے ہو تو ڈوبا ہوا سورج نکال کر کے دکھلا دو. اگر تم مثلیت کا دعویٰ کرتے ہو تو کسی درخت کو اپنے پاس بلا کر کے دکھا دو. اگر تم مثلیت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے ہاتھ سے پانی کے 5 فوارے جاری کر کے دکھا دو. تم یہ نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ یہ تمام خوبیاں تنہا مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور انہیں بے مثل و بے مثال بنایا ہے. ایسا بے مثل و بے مثال بنایا کہ نہ ان کے جیسا پہلے کبھی کسی کو پیدا کیا نہ ان کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو ویسا پیدا کرے گا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. یہ اہل سنت کی عقیدہ اپنی طرف سے نہیں دیتے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے عطا کیجئے اور جنت آپ اپنی مرضی سے عطا کیجئے. اس غار میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. کفار مکہ کو جب صبح خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے ابو بکر کے ساتھ چلے گئے تو کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے نکلے اور اعلان عام تھا جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا انہیں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے لیے جائیں گے. کفار مکہ نکلے ڈھونڈنے کے لیے, غار ثور کے منہ تک کے پہنچ گئے تھے. مگر اللہ کی قدرت دیکھیے مسلمانوں کہ غار کے منہ پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک درخت کو حکم دیا, وہ درخت آ کر کے غار کے منہ پہ رک گیا. اللہ نے ایک مکری کو حکم دیا, وہ مکری آ کر کے اس درخت کے اوپر جالا بنا دیتی ہے. ایک کبوتر کو اللہ نے حکم دیا, کبوتر وہاں پہ آ کے انڈے دے دیتا ہے گھونسلہ بنا کے. مفسرین کہتے ہیں آج دونوں حرم میں مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی دونوں حرم میں جو کبوتر ہیں یہ اسی کبوتر کی نسل ہے. وہ کبوتر جو غار ثور کے اوپر اللہ کے پیارے نبی کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور وہ کبوتر نے جو انڈے دیے تھے اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی. کفار مکہ غار ثور کے منہ تک کے پہنچے, وہاں تک کوئی نشان نہیں ملا. کسی نے کہا کہ ارے اندر دیکھو, ہو سکتا ہے کہ وہ اندر ہو. حضرت ابو بکر بھی گفتگو کو سن رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی فکر ہوئی. وہ فکر اپنی جان کے لیے نہیں تھی, وہ فکر صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تھی. قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ جب وہ صاحب اپنے یار سے کہہ رہے تھے لا تحزن مت ڈرو ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے سکینہ نازل کیا حضرت ابو بکر کے دل کے اوپر.
سکون نازل کیا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے حضرت ابو بکر کے دل کے اوپر سکینہ نازل کیا، سکون نازل کیا. اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ وہ سکینہ مصطفیٰ جان رحمت کے قلب مبارک پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سکون کبھی دور ہوا ہی نہیں. اللہ کے نبی ہمیشہ مطمئن رہا کرتے تھے. جب اس کفار مکہ نے ان سے جب ایک نے کہا کہ اندر دیکھو، تو لوگوں نے کہا کہ بے وقوف تو دیکھتا نہیں کہ غار کے منہ پہ درخت ہے. اگر وہ اندر گئے ہوتے تو جالے ٹوٹے ہوتے اور یہ کبوتر کے انڈے ٹوٹے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر نہیں ہے. وہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام 3 رات اور 2 دن وہاں رہنے کے بعد اب اس کے بعد جب مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی کہ شراکا، حضرت شراکا اس وقت تک کہ دامن اسلام میں آئے نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب انہوں نے اعلان سنا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا 100 اونٹ ما سادو سامان کے، یہ جستجو میں نکلے. تعاقب کرتے کرتے پہنچے. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ شراکا آ رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ شراکا آ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا زمین پکڑ لے. زمین کھلی اور شراکا کو گھوڑے سمیت پکڑ لی. 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی فرماتے شراکا میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھتا ہوں. شراکا وہاں سے واپس ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے. اور جب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، آپ کی طبیعت بہت علیل تھی، آپ کی بیوی رو رہی تھی، تو حضرت شراکا فرماتے رونے کی ضرورت نہیں، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے شراکا میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھتا ہوں، جب تک کہ وہ کنگن میں پہن نہیں لوں گا مجھے موت نہیں آئے گی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قیصر و کسریٰ جب فتح ہوا، مال غنیمت آیا، تو حضرت فاروق اعظم وہ کنگن نکال کے حضرت شراکا کو پہناتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کی بشارت عطا فرمائی تھی. بتانا یہاں مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ خلفائے راشدین جو رسول اللہ کے مقدس صحابہ ہیں، ان میں تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کا آپ نے حکم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو کسی کو لائق نہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اور خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے تھے. ارشاد فرماتے تھے کہ نبی اس وقت تک کہ وفات نہیں پاتے جب تک کہ اپنی امت میں سے کسی کے پیچھے وہ نماز ادا نہ کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام تھا. حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر جب اللہ کے نبی نے دین میں تمہیں ہمارا امام بنایا ہے تو دنیاوی معاملات میں بھی آپ ہمارے امام رہیں گے. جب جنگ تبوک ہوئی تھی، جنگ تبوک کے موقع پر اس وقت حالت مسلمانوں کی معاشی بحران ایسا تھا کہ ایک کھجور پہ 2 صحابہ گزارا کیا کرتے تھے. ایسی معاشی تکلیف تھی. تبوک کی جب جنگ ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اموال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے دین خدا کی مدد کرو. تمام صحابہ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق لا کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میری مالی حالت مضبوط تھی، میں نے گمان کیا آج ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، آج ان سے زیادہ مال میں نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا. حضرت عمر اپنے مال کا 2 حصہ کرتے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں. حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو آپ کے جواب کو اقبال کہتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر نے یہی کہا ہوگا کہ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں. حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر سے کہیے کہ اللہ ان کو سلام کرتا ہے.
حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کہیے اللہ انہیں سلام کرتا ہے اور اللہ پوچھتا ہے کہ اس عالم فقیری میں وہ اپنے اللہ سے راضی تو ہیں. اور جب یہ کلام آپ نے سنا رسول اللہ کی زبان سے آپ کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں, ہاں میں اپنے اللہ سے راضی ہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے. بہت فضائل آپ کی احادیث طیبات کے اندر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے وصال سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی. آپ دیکھیے کہ جو لوگ رسول کے غیب کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی, جو لوگ نبی کے غیب پر اعتراض کیا کرتے ہیں, حضرت ابو بکر تو حضور کے خلیفہ ہیں, صحابی ہیں. آپ کے وصال سے پہلے آپ علالت میں تھے, بیمار تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حاضر ہوئی تو حضرت ابو بکر فرماتے بیٹی عائشہ جو کھجور میں نے تمہیں دی تھی اگر رکھ لیتی وہ عطیہ تھا, وہ تحفہ تھا, وہ پوری کھجور تمہاری ہوتی, مگر تم نے واپس کر دیا. اب اس کے اوپر میراث کا حکم لگے گا. میراث کس کو کہتے ہیں؟ وراثت کو. کہ باپ کی جو دولت ہوتی ہے جب باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر میراث کا حکم آتا ہے. باپ کی دولت اولاد میں تقسیم کی جاتی ہے. باپ اپنی حیاتی میں جس کو جو چاہے دے دے وہ تحفہ ہوتا ہے, مگر باپ کے انتقال کے بعد وراثت کا حکم آ جاتا ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے جو کھجوریں بھیجائی تھی اگر تم رکھ لیتی وہ پوری تمہاری ہوتی, مگر اب اس کے اوپر میراث کا حکم آئے گا. عائشہ سنو, تمہارا ایک بھائی اور دو بہن ہے. کیا فرمایا؟ تمہارا ایک بھائی اور دو بہن ہے, میراث کو سنت رسول اللہ کے مطابق تقسیم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت تو میری کوئی بہن نہیں تھی, مگر میرے والد کے وصال کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ میری والدہ جو تھی وہ اس وقت امید سے تھی اور اس سے میری بہن کی ولادت ہوتی ہے. اس سے حضرت ابو بکر کی ایک کرامت اور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جان رہے تھے کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے, اب میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. مقام صدیقی اکبر بہت ہے. یہاں پہ بات آتی ہے خلافت کی. جیسے کہ شیعہ, رافضی, یہ بد مذہب, بد عقیدہ, ان لوگوں نے دین کو نقصان ہمیشہ سے دیا ہے. یہ حضرت مولا کائنات کو رسول اللہ کا وصی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی کا حق تھا خلافت کا. ابو بکر صدیق نے خلافت کو غصب کیا تھا, معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر قرآنی آیات بھی ہے اور احادیث طیبات بھی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مسلمانوں کا امام بنا کر کے اشارہ دے دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد یہی مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے. بخاری شریف کے حدیث پاک, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی کسی ضرورت سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بعد میں آنا, تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بعد میں آؤں, اگر آپ کو نہ پاؤں تو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ حضور میں آؤں اگر آپ کی وفات ہو جائے تو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تم ابو بکر کے پاس چلی جانا. محدثین کہتے ہیں یہ اشارہ تھا خلافت کی طرف کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ, مسلمانوں کی امیر, مسلمانوں کے امام ابو بکر صدیق ہونے والے ہیں. مگر یہ شیعہ ایسی روایت, ایسی بات, یہ بغض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. مگر یاد رکھنا مسلمانوں, جس کے دل میں ابو بکر صدیق سے بغض ہوگا قیامت کے دن وہ پل صراط سے گزرنے کے لیے مولا علی کی چٹھی پا نہیں سکے گا. مولا علی کی چٹھی اسی کو ملے گی جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کی جگہ کو خرید کر مسجد بنانے کے لیے آپ نے وقف کیا تھا. جو عین مسجد نبوی شریف رسول اللہ کے زمانے میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خریدی ہوئی ہے اور آپ نے اسے خرید کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس زمین کو پیش کیا تھا کہ یہاں پہ مسجد بنائی جائے. حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بہت اونچا. آپ کے رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد فراق محبت میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ بیمار پڑ گئے. بہت جلدی آپ کی وفات ہوئی. جب آپ بیمار پڑے ایک طبیب آیا, اس نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے, یہ مریض عشق ہے, اس کی دوا کوئی نہیں کر سکتا.
جب حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل و کفن دے کر کے میرا جنازہ تیار کر کے حضور کے مواجہ اقدس کے پاس لے کر کے جانا، میرا سلام عرض کرنا، کہنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اگر اجازت ملے تو پہلو میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں لے جا کے کہیں دفن کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے 22 جمادی الاخر کو جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو غسل و کفن دیا گیا، آپ کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے مواجہ اقدس کے پاس لا کر کے آپ کو رکھتے ہیں اور عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو پہلو میں دفن کیا جائے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حجرے کا دروازہ بند تھا، جب صحابہ نے کہا حضور غلام حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو پہلو میں دفن کیا جائے، اتنا کہنا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، قبر رسول سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وقت ملک شام کی طرف جنگ پہ تھے، ملک شام کی طرف آپ جنگ پہ تھے، آپ اپنے خیمے کے اندر سوئے تھے، آپ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے، مسلمانوں کو فتح مل نہیں رہی تھی، اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا ابو عبادہ بہت جلدی تم لوگوں کو فتح مل جائے گی۔ یہ بشارت دے کر کے حضور عجلت میں جلدی میں روانگی کا واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت ابو عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی عجلت و جلدی کس بات کی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ابو عبادہ ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے، اس کا جنازہ تیار چھوڑ کر کے میں آیا ہوں تمہیں بشارت دینے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو مسلمانوں آپ کی محبت یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا احترام یہ سب سے زیادہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ابو بکر کا شکر اور ان سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ آپ کی وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین بنے۔ کل کے گفتگو میں انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی اور ان کے احوال کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے اور صحابہ کے طریقے پر ان کی زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔